میں یتیم خانے سے جوان کنواری لڑکیاں لاتا اور ان کو ٹیکے لگا کر جوان کر کے دبئی اور سعودی عرب میں بھیج دیتا تھا۔ جب ایک دن ایک بچے کو دیکھ کر میرا دل بہل گیا، میں نے اس بچے کو اپنے بستر میں سلایا اور رات کے 2 بجے میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس بچی نے رات اپنے دونوں سعودی عرب سے ہمارے خریداروں نے پھر سے کم سن جوان لڑکیوں کا مطالبہ کیا۔ ہمیں یتیم خانے سے کچھ لڑکیاں مزید خریدنی ہوں گی۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے آ کر بتایا تو میں سوچ میں گم ہوا۔ میں نے پچھلے دنوں چند لڑکیاں خریدی تھیں۔ ان لڑکیوں کو روزانہ انجیکشن لگا رہا تھا۔ نہایت ہلکی مقدار میں ان لڑکیوں کو روزانہ نشے کا انجیکشن لگوا کر میں نے جوان ہونے تک اتنا عادی کر دیتا تھا کہ وہ میرے اشارے پر ناچتی تھی۔ ایسے دعوے دار حسین لڑکیوں کو پھر میں عربی کے حوالے کر دیتا تھا اور کروڑوں روپے کما لیتا تھا۔ اب بھی میرے ساتھی نے مجھے بتایا تو میں نے اپنے پاس پہلے سے موجود لڑکیوں کی گنتی کی۔ مجھ سے 15 لڑکیوں کا مطالبہ کیا گیا تھا، جبکہ میرے پاس بمشکل 12 لڑکیاں تھیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ اگلے روز میں یتیم خانے پہنچ گیا۔ اس یتیم خانے کا نگران جان پہچان کا تھا۔ وہ اندر سے چند کمسن بچیوں کو پیسے لے کر غائب کروا دیتا تھا اور ان کا ریکارڈ بھی مٹا دیتا تھا، اس لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ مجھے دیکھ کر یتیم خانے کا نگران خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ میری صورت میں اسے پھر سے لاکھوں روپے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے صاف رنگت کی خوبصورت کمسن بچیوں کا مطالبہ کیا تو وہ بولا کہ میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ پچھلے 1 سال سے جو بچیاں بہت چھوٹی لگتی تھی اب وہ جوان لگنے لگی ہیں، اور ایک بچی تو ہفتہ بھر پہلے ہی میرے پاس پہنچی ہے۔ غضب کی حسین ہے، اسے دیکھ کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر میں نے اطمینان سے سر ہی ہلایا تھا۔ میں خود کبھی لڑکیوں کو دیکھنے یا اپنے ساتھ لے جانے کا تکلف نہیں کرتا تھا۔ بات طے کر کے میں نے اپنے ساتھی کو لڑکیاں لانے کا کہا، خود یتیم خانے سے نکل گیا۔ میں اس کام میں ماہر تھا۔ وہ لڑکیوں کی خوبصورتی اور جسمانی صحت کا اچھے سے جائزہ لے کر انہیں ہمارے مخصوص ٹھکانے پر لاتا تھا۔ اس روز تو میں بات کر کے دوسرے شہر چلا گیا۔ میری کچھ دوسری مصروفیات تھیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ایک فیکٹری کا دفتر بنایا ہوا تھا۔ 2-3 دن بعد میں لوٹا تو میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکیاں اڈے پر لے آیا تھا۔ ان لڑکیوں کو بھی وہی مخصوص خوراک دی جا رہی تھی جو انہیں صحت مند رکھتی تھی اور ان کی خوبصورتی کو ابھارتی تھی، اور انجیکشن بھی لگا رہے تھے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس بار میں نے اس یتیم لڑکیوں میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی دیکھی۔ تم دیکھو گے تو تمہارا دل رک جائے گا، میرے ساتھی نے اچانک عجیب سے لہجے میں کہا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے نگران نے یہی بات کی تھی، اب وہ بھی بول رہا تھا۔ میں بیزاری سا سر جھٹک گیا۔ پھر وہ بولا، ایک بار دیکھ لو، بعد میں پھر کچھ تم پچھتاؤ گے کہ ہیرا ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا میں ہر بار یتیم خانے سے لانے والی لڑکیوں کو بیچنے سے پہلے ایک بار خود دیکھتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی مجھے بہت زیادہ اچھی لگ جاتی تو میں اسے خود بھی استعمال کر لیتا تھا۔ ویسے تو مجھے کنواری لڑکیوں کے زیادہ پیسے ملتے تھے، مگر استعمال کی ہوئی لڑکیاں بھی اچھے خاصے پیسے دے جاتی تھیں۔ میں حسن کا دیوانہ تھا۔ میں نے زندگی میں ایک بار ایک لڑکے سے محبت کی تھی، مگر اس لڑکی نے مجھے عیاش اور بدکار کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اس روز کے بعد میں بدکار بن گیا تھا۔ میں یتیم خانے میں لائی لڑکیوں کے جوان ہونے پر جو بھی لڑکی بے حد حسین لگتی تھی اسے خود استعمال کرتا۔ یہ میرے پاس گناہ کرنے کی ایک چھوٹی دلیل تھی، مگر میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس لڑکی کے ٹھکرانے کا بدلہ میں ہر حسین لڑکی سے لے کر رہوں گا۔ اس وقت بھی اپنے ساتھی کی بات سن کر میں سوچ میں مبتلا ہوا۔ پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہ گوہر نایاب ضرور دیکھنا چاہوں گا جس کے بارے میں سب بار بار بات کر رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ جب میں اس کے ساتھ اپنے خفیہ اڈے پر پہنچا تو اس کی دکھائی لڑکی کو دیکھ کر میں واقعی ٹھٹک گیا تھا، مگر میرے ٹھٹکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کمسن لڑکی جو مشکل 12 برس کی تھی، اس کی شکل بالکل اسی لڑکی جیسی تھی جس سے مجھے پہلی بار 10 سال پہلے محبت ہوئی تھی۔ وہ بچی ہو بہو ویسی ہی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ہر انسان کے 7 شکل اس دنیا میں موجود ہے۔ مجھے لگا کہ میری پہلی محبت کی دوسری شکل اس وقت میرے سامنے تھی۔ میں بھی تو اس کے حسین چہرے کا ہی دیوانہ ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے حسن کی وجہ سے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوتا جا رہا تھا، اور اب سامنے وہی چہرہ موجود تھا۔ وہ بچی سہمی ہوئی سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کم عمر بچی کا بازو دبوچا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ وہ خوف زدہ سی مجھے دیکھ رہی تھی، مگر اس نے کوئی شور نہیں کیا تھا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، اسے دیکھتے ہی تم دیوانے ہو جاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت بچی ہے نا، جانے جوان ہو کر کیا غضب ڈھائے گی۔ میرا ساتھی مجھے دیکھ کر اسے فخر سے بول رہا تھا جیسے اس میں اسی کا کمال ہو۔
میں نے سر جھٹک کر اس سے کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کی طرف مت دیکھنا، میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، آج سے میرے پاس رہے گی اور اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میرے الفاظ پر میرا ساتھی حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں پر میرا حق ضرور جتاتا تھا، مگر میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی، بلکہ خود استعمال کرنے کے بعد میں اپنے دوستوں کو بھی وہ لڑکی سونپ دیتا تھا۔ مگر اس وقت میری سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھی خاموش ہو گیا۔ میں اس بچی کو اپنے گھر لے آیا، وہ تمام وقت بالکل خاموش، سہمی ہوئی سی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے شور مچانے یا چیخنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میرے گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں رہتا تھا، گھر والوں سے عرصہ ہوا تھا کہ تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میرے چند دوست اکثر میرے گھر ڈیرا رکھتے تھے اور ایک 40 برس کی جوان عورت میرے گھر ملازمہ تھی۔ وہ عورت میری بہت وفادار ملازمہ تھی اور پچھلے 10 سالوں سے میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ بیوہ تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، زمانے کی ٹھوکروں کی ضد میں آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس کام پر رکھ لیا۔ وہ میرے احسان مند ہوئی کہ میرے ہر اچھے برے کام کی گواہ تھی، مگر اس نے مجھے برا یا غلط کہنے کی ہمت نہیں کی۔ میں اس بچی کو گھر لے گیا تو وہ عورت بھی ٹھٹک گئی تھی۔ پہلی بار میں اس عورت کے علاوہ کسی کو گھر لایا تھا۔ اس کی حیرت پر میں نے اسے کہا، اچھا سا کھانا تیار کرو، میں چاہتا ہوں میرے مہمان کے لیے نہایت بہترین دعوت کا انتظام کیا جائے۔ میرے الفاظ پر عورت کی حیرت مزید بڑھ گئی، جبکہ میں چمکتی آنکھوں سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بچی آج سے میرے پاس رہے گی، اس کے جوان ہونے کا میں انتظار کروں گا اور جب وقت آیا تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ اس کی فکر مت کرو، میری غیر موجودگی میں تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے اس عورت کو ہدایت دی تو وہ بے ساختہ دیکھتی رہی، کیونکہ اس بچی کو دیکھنے لگی، جبکہ بچی سہمی ہوئی ناسمجھی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ہوش اتنے اڑے ہوئے تھے کہ میری بات بھی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ عورت نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، میں نے اس کے لیے بہترین لباس منگوایا۔ میں خود کو اندر سے تصور کر چکا تھا، مگر اتنے عرصے بعد پہلی بار میں کسی کے آنے پر اتنا خوش ہو رہا تھا کہ اس عورت نے بچے کو نہلایا دھلایا، نیا لباس پہنا دیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے میں بار بار اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میری نظروں کے سامنے وہی چہرہ گھوم رہا تھا جس کے عشق میں کتنا عرصہ پاگل پن کا شکار رہا۔ میں نے سر جھٹکا اور مسکرایا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ایک انسان پر دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر میں اس چہرے اور حسن کا دیوانہ ہوا تھا تو مجھے وہی چہرہ اتنے عرصے بعد واپس مل چکا تھا۔ اس میں اس بچی کو اپنے شکنجے سے آزاد نہیں کرنے والا تھا۔ عجیب سی بات تھی، میں کم سن لڑکیوں کی خرید فروخت کرنے والا 30 سال کا بے ضمیر مرد تھا، کم عمر کی بچی کے بارے میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ رات ہوئی تو میرے دوست میرے گھر آ ٹپکے۔ میرے ساتھی نے یقیناً ان کو اس حسین بچی کی اطلاع دے دی ہوگی۔ میں جانتا تھا یہ عیاش مرد صرف اپنی ہوس پوری کرنے آئے تھے، کیونکہ میری بھیجی ہوئی لڑکی ان کو مفت میں ملتی تھی۔ وہ کہنے لگے، یار، ہم وہی ہیرا دیکھنے آئے ہیں جس کے حسن کے تم اتنے خریدار ہو گئے ہو کہ پہلی بار کسی لڑکی کو گھر لے آئے، ورنہ تمہاری قید میں آنے والی ہر لڑکی تمہارے اڈے سے نکل کر سیدھا ایئرپورٹ پر جاتی رہی ہے۔ میں نے ناگواری سے ان سب کو دیکھا، حالانکہ وہ ایسی باتیں ہر لڑکی پر کرتے تھے۔ میں نے پہلے کبھی برا نہیں مانا تھا، مگر اب اس بچی کے لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میرے دوست اس بے باکی اور بے تکلف سے یہ بات کر رہے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک جوان لڑکی کے بجائے بچی گھر لایا تھا۔ وہ لڑکی نہیں، بچی تھی اور بکاؤ نہیں ہے، نہ ہی اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ لگائے گا۔ اپنے یہ شوق لے کر تم سب یہاں سے چلے جاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو میرے دوست کھٹک کر مجھے دیکھنے لگے۔ لگتا ہے وہ بچی کچھ زیادہ حسین ہے، اسے دیکھنے کے بعد تو تم اتنی پرانی دوستی بھی بھول گئے ہو، میرے ایک دوست نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو میں نے بیزاری سے دیکھا۔ میں لڑکیوں پہ روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہوں، اپنا وقت برباد کرتا ہوں، اگر میں کبھی مفت میں تم سب کو مزے لینے دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم ہر لڑکی پر حق جتاتے بیٹھ جاؤ۔ میرے الفاظ نے میرے دوستوں کو حیران کر دیا تھا۔ آج کے بعد بھی اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہوئی اور میں نے اسے استعمال کیا تو میں ضرور تم لوگوں کو مزہ لینے دوں گا، مگر اس بچی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اسے جوان ہونے تک میں اپنے پاس رکھوں گا اور یہ صرف میری رہے گی۔ میرے دو ٹوک الفاظ پر وہ اطمینان سے سر ہلا کے کہنے لگے، ناراض نہیں ہو؟ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہمیں تم سے بڑھ کر اپنی تسکین عزیز نہیں ہے، اس لیے اپنا موڈ اچھا کرو۔ میرے دوست مجھے منانے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ میں بھی کچھ دیر میں سب بھول گیا، مگر اسی وقت وہ عورت اس بچی کو لیے میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، میں اس بچی کے رہنے کا انتظام کہاں کروں؟ میں نے اس کے لیے کوئی کمرہ سیٹ نہیں کیا کیونکہ تم نے کچھ بتایا نہیں تھا، وہ عورت مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں نے بے
बेचैनी से पहलू बदला। इस बच्ची को मेरे दोस्तों के सामने ले आई थी। मेरे दोस्त एकटक बच्ची को देख रहे थे। इसका दूधिया शफाफ रंग इस वक्त दमक रहा था। मेरे अय्याश दोस्त भी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। तुम सबने वापस जाना है, चलो जाओ, मैं अब किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैंने दोस्तों को टालने के लिए कहा तो मजीद फैल कर बैठ गए। आज रात हम तुम्हारे पास ही रुकने वाले हैं। वो एकदम इरादा बदल चुके थे। मैं खटक गया। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि इस बच्ची को देखने के बाद इसकी नीयत में बदलाव आ चुका था। तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो जबकि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा? शायद मैं पूरी रात काम के सिलसिले में बाहर रहूँ। मैंने आबरू चढ़ाकर अपने दोस्तों को देखा तो वे हंस पड़े। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। तुम इस घर में हो या नहीं, हम पहले भी यहाँ पर अक्सर रातें गुजारते हैं। तुम्हें अब क्या मसला होने लगा है? एक दोस्त हंसते हुए बच्चे को देखकर बोला। शायद इस बच्ची के आने के बाद अब तुम्हें अपने दोस्तों पर भी एतबार नहीं रहा। बोलो, तुम यह कहना क्या चाहते हो कि ये जब तक यहाँ रहेगी तब तक हमारा यहाँ दाखिला मना है? अपने दोस्त के सवाल पर मैंने कहा, ये बच्ची अब सारी उम्र यहाँ रहेगी और तुम ऐसे ही समझ लो, क्योंकि अब ये घर खाली नहीं है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहने की अब मैं इजाज़त नहीं दूंगा। अपने दोस्तों को साफ अल्फाज में बोलते हुए मैंने इस औरत को देखा। इस बच्ची को मेरे कमरे में ले जाओ, वहीं रहेगी, मैं इसे अपने पास ही सुलाऊंगा। मैंने इस वक्त फ़ैसला किया था, क्योंकि मैं जानता था मैं जितना भी अपने दोस्तों को वहाँ से भेजने की कोशिश करूँ, वो आज की रात वहाँ से हिलने वाले नहीं थे। इनकी सोबत में मैं अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका था। इन्हें मैं बहुत अच्छे से पहचान गया था। मेरी तरह इनके जिस चेहरे पर नज़र टिक जाती, इसे हासिल करके रहते। मेरे फैसले से मेरे दोस्त लापरवाही से बैठे रहे, मगर वे औरत परेशान हो गई। मुझे ठिठक कर कहने लगी, इस बच्ची को मैं आज रात अपने पास सुला लेती हूँ, कल से इसके लिए कमरा तैयार है, कर दूंगी। मुझे इसका मशवरा देना सख्त बुरा लगा था। मैंने तुमसे जो कहा है तुम वही करो, ये बच्ची मेरे पास रहेगी। मेरा गुस्सा करने पर वो औरत घबरा कर बोली, तुम नशा करते हो, ऐसा ना हो तुम नशे में इस बच्ची के साथ कुछ गलत कर बैठो। सारी उम्र के पछतावे से अच्छा है कि तुम एहतियात से काम लो। मुझे यकीन रखो, मैं इस बच्ची की हिफाजत करूँगी। मुलाजिम औरत ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। जब से वो मेरे घर आई थी, पहली बार ऐसा हुआ कि वो मेरा फ़ैसला मानने के बजाय मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी एक औरत थी, इन मामलात की नज़ाकत को खूब समझती थी, मगर मैं इसकी ये बात नहीं मान सकता था। मेरे दोस्त इत्मीनान से मेरे सामने बैठे हुए थे। अपने दोस्तों की मौजूदगी में इस बच्ची को अलग कमरे में हरगिज़ नहीं सुला सकता था। मेरी सख्ती करने पर वो औरत खामोशी से चली गई। मैं कुछ देर दोस्तों के पास बैठा रहा। मैं मुतमईन था, मेरी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि इस बच्ची को हाथ लगाए। मुझे गरूर था कि मैं इसकी हिफाजत कर सकता हूँ। कुछ देर तक इनके साथ महफिल सजाए बैठा रहा। मुझे अपने दोस्तों का इत्मीनान बार बार खटक रहा था। इनके शैतानी दिमाग से मैं बखूबी वाकिफ़ था। वो कोई चाल चलने के इंतज़ार में थे, जबकि मैं भी मोहताज हो चुका था। उन्होंने मुझे अपने साथ एहतराम और मशरूफ़ पीने की दावत दी थी, तो मैंने बस एक गिलास पिया और फिर माजरत कर ली। मैं इस मामले में मोहतात रहा। एक गिलास से मुझे कभी नशा सवार नहीं हुआ, मगर 3 से 4 गिलास पीने के बाद मैं होश खो देता था। मैंने गिलास के बाद दोबारा हराम और मशरूफ़ को भी मुँह नहीं लगाया था। रात के 1 बजे तक मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा रहा और इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे की कुंडी लगा दी। इस बच्ची को अपने साथ बिस्तर पर सुला कर मैं मुतमईन हो गया। मैं भूल गया था, जब एक मर्द पर शैतान हावी हो जाए तो किसी पाबंदी या सख्ती को नहीं मानता, ना ही इसके दिमाग में कोई इज्जत एहतराम बाकी रहता है। मेरा इस मामले में तजुर्बा हो चुका था। मैंने सगे और महरम रिश्तों को हवस पर सवार होने के बाद सब भुलाते देखा था। मैं जानता था औरत ज़ात के मामले में अल्लाह ने मर्द को बहुत कमज़ोर बनाया है, मगर फिर भी मैंने इस रात गलती कर दी थी। अपने कमरे में आने के बाद मैंने सोने की कोशिश की, मगर मुझ पर अजीब बेचैनी सवार रही। मैं करवटें बदलता रहा। 2-3 मरतबा मैंने काम वाली को कॉल करके सवाल किया, मेरे दरवाजे के बाहर कोई हलचल महसूस हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे दोस्तों की मौजूदगी में वो औरत भी अपने कमरे में अच्छे से बंद हो जाया करती थी, मगर इसके कमरे की सरी की मरी से मेरा कमरा निहायत आसानी से देखा जा सकता था। मेरे सवाल करने पर वे उठकर अपनी खिड़की से झांक कर मुझे बताती थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं है। मेरे दोस्त मेहमान खाने में सुकून से सो रहे थे। मुझे इस बात पर यकीन आता था, ऐसा कैसे मुमकिन था कि मेरे दोस्त देखने के बाद सुकून से सो गए थे। मैं इनकी फितरत को अच्छे से जानता था। हसीन लड़की देखने के बाद जब तक इस लड़की को हासिल नहीं कर लेते, वो कभी चैन से नहीं बैठते थे। वो इनके घर में अचानक रुकने का मतलब भी यही था कि वे इस बच्ची को
بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں ایسے مردوں کے ساتھ 10 سال سے رہ رہا تھا، مجھے کبھی ان کی بے شرمی پر غصہ نہیں آیا تھا جتنا اس روز میں بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر گندگی چھانے لگی اور میرا جسم شریر گرم ہونے لگا۔ میں بے چینی کا شکار ہوتا اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا اور خود کو ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر کے ٹھنڈا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے وجود کی گرمی اچانک سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں اچانک پریشان ہو گیا۔ مجھ پر نشہ بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ جو وجہ مجھے سمجھ آئی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ میرے دروازے کے باہر دستک ہوئی تو میں نے جلدی سے واش روم سے نکل کر وہاں دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ اسی وقت میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو مجھے ملازم عورت نے کہا کہ میرے کمرے کے آگے سے ابھی میرا ایک دوست گزرا ہے، مگر وہ جا کر اپنے کمرے میں سو چکا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تم رازداری سے بچی کو میرے کمرے میں بھیجو، میں گھنٹی لگا کر رکھوں گی۔ تمہارے دوستوں نے اگر رات کے کسی پہل دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ضد کرنے لگی، بولی ایسا نہ ہو تمہارے ہوشیار ہونے سے پہلے کوئی نقصان ہو جائے۔ مجھے اپنی ملازمہ کا بار بار میرے معاملات میں دخل دینا شک میں مبتلا کر گیا، جس نے کبھی مجھے اتنا تنگ نہیں کیا تھا جتنا اس رات۔ وہ کال پر کال کرتی مجھ سے بچی کو اپنے کمرے میں رکھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا اور کال کاٹ دی۔ موبائل ایک طرف پھینکتے ہوئے میں نے بچی کو دیکھا۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، میرے ہوش اڑنے لگے۔ اپنے وجود کی بے چینی پر میں سکون سے سوتی بچی کے ساتھ لیٹ گیا۔ ایک دم میرے اندر خواہش ترانے لگی کہ میں اسے چھو کر دیکھوں۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے جب اس بچی کو اپنے قریب کیا تو میرے ہوش جواب دینے لگے۔ مجھے لگا میرا دماغ بالکل ساکن ہو گیا ہے۔ میری حرکت پر بچی کی آنکھیں کھل گئی۔ مجھے دیکھ کر خوفزدہ سی ہو کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجھ پر اس وقت ہوس سوار ہو چکی تھی۔ میں اس بچی کو اپنے دوستوں سے بچانے کی کوشش میں خود اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لگا۔ اس وقت میرے ہاتھ بالکل قابو میں نہیں رہے تھے۔ وہ بچی خوف سے چیخنے لگی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے لگی، مگر میں نے نہ اس کی کم عمر کا خیال کیا اور نہ ہی مجھے اپنی احتیاط یاد رہی۔ میں پاگلوں کی طرح اس معصوم بچی کو نوچتا رہا۔ میں نے اس کی عزت تارم تار کر دی۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میرے دروازے پر مسلسل دستک ہونے لگی، مگر میں یہ سب محسوس کر کے بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کا طوفان تھم گیا تھا۔ دروازے پر مسلسل دستک ہوتی رہی۔ میں نے نیند بے ہوشی میں اٹھ کر دروازہ کھولا اور واپس جا کر بستر پر گر گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بچی کمرے سے غائب تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ مجھے رات کے منظر یاد آئے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ تب دوستوں کی چال سمجھ آئی۔ وہ نشے کے گلاس میں مجھے وہ دوا دے چکے تھے جو جسمانی طلب کو جگاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کبھی ہوش میں نہیں رہتا۔ جب پاگلوں کی طرح اٹھ کر کمرے سے نکلا تو سامنے میری ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے رنگ ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں چونک گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، میں نے تمہارے کمرے میں بچی کو تلاش کیا، تمہارے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ بچی غائب تھی۔ میں نے جا کر جب مہمان خانے میں دیکھا تو تمہارے دوست بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ عورت کی اس بات پر غصے سے میری حالت خراب ہو گئی۔ حالانکہ ان مردوں نے کچھ انوکھا نہیں کیا تھا، انہیں اس حد تک میں ہی لایا تھا۔ ہر بار جب میں معصوم بچیوں کی عزت تار تار کرتا تھا، انہیں کسی کھلونے کی طرح اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیتا تھا اور جن لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی مربی شیخوں کو بھیج دیتا تھا، میں نے کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی ان کا کیا انجام ہوتا تھا۔ میری ملازمہ پریشانی سے کہنے لگی، تم نے رات بچی کے ساتھ کیا کیا؟ پورے گھر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ معصوم بچی رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے اتنی مرتبہ دروازہ بجایا تاکہ میں اسے تم سے محفوظ کر سکوں، مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ عورت کی بات پر میں نادم ہو گیا۔ وہ عورت جو ہمیشہ میرے سامنے عزت سے سر جھکا کر رہتی تھی، بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ بولی، تم اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو شامل نہیں کر سکتے کیونکہ تم اب انسان نہیں رہے اور درندے کو کوئی حد یا احتیاط روکتی نہیں ہے۔ میں تم سے رات بھر کہتی رہی کہ بچی تم میرے حوالے کر دو، میں عورت ہوں، میں اس کو کچھ نہ کرتی، میں اسے سنبھال لیتی، مگر تم مرد تھے، تمہارے اندر جب طلب نے سر اٹھایا تو تم نے ہر حد بھلا دی۔ عورت افسوس کرتے ہی رونے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ میں اس کے لیے واقعی دل میں ٹھان چکا تھا کہ میں اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میری ساری زندگی میں پہلی بار مجھے کسی لڑکی کو شامل کرنے کا خیال آیا تھا۔ ایک عرصے بعد مجھے موقع ملا تھا کہ میں اپنی ویران زندگی کو خوشیوں سے بھر لیتا، مگر میں خود سے برباد کر بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس بدلا اور نکلتے ہوئے اپنے دوستوں کو بار بار کال کرنے لگا۔ کسی بھی دوست نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میں پاگل ہو گیا۔ اس معاملے میں پولیس کو بھی شامل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس بچی کو غیر قانونی طور پر میں نے یتیم خانے سے خریدا تھا۔
مجھے ساری بات تفصیل سے بتانی پڑتی، نتیجن میرا اور غیر قانونی کاروبار بھی سامنے آ جاتا۔ میں بدحواسی سے اپنے ایک دوست کے گھر کا دروازہ بجا بجا کر ان سے بار بار پوچھنے لگا، مگر ہر گھر سے مجھے یہی جواب ملا کہ میرے دوست رات سے گھر نہیں آئے، میں پاگل ہونے کو جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس بچی کو لے کر کہاں جا چکے تھے، ان کے جو ٹھکانے میں جانتا تھا وہ سب خالی ملے۔ میں 3 دن بھاگتا رہا، بچی نہیں ملی، نہ دوستوں نے دوبارہ رابطہ کیا۔ چوتھی روز اس ملازمہ عورت نے کام سے فارغ ہو کر ٹی وی چلایا تو وہاں ایک میڈیا والوں کے سامنے کوئی عورت زوروں کا تار کی طرح روتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ اسکرین پر جو بچی دکھائی جا رہی تھی وہ ہم دونوں کو چونکا گئی۔ وہ وہی بچی تھی جو میرے دوست اٹھا لے گئے تھے۔ ٹی وی پر موجود عورت کہنے لگی، میرے شوہر کو بیٹیاں نہیں چاہیے تھی، میری 5 بیٹیاں ہوئی، اس نے کہا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا، میری بیٹی ہوئی تو میں نے چھپا دی، شوہر سے کہا مر گئی، شاید وہ اس بچے کی ماں تھی، میں بس یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، 5 بیٹیاں ایسے جی رہی تھیں، اچھے اسکول میں پڑھایا، مگر سب سے چھوٹی بیٹی کو نہ میں نے گھر کے ایک اسٹور روم میں بند کر کے رکھ دیا، اسے 3 وقت کا کھانا دیتی تھی، اسے اسٹور روم سے کبھی نکلنے نہیں دیا، میں اسے بولنے کی نہ اجازت دی، نہ وہ اچھا لباس پہن پائی، نہ تعلیم حاصل کی، امیر باپ کی بیٹی تھی مگر باپ کے گھر میں ملازمہ سے بدتر حال میں پلی تھی۔ وہ روتی، میں اپنی بیٹی کو گمسم اندھیر اسٹور میں بیٹھا دیکھتی تو کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے میں اس معصوم کی قربانی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی میں اسٹور روم میں جاتی تو وہ سہم کر رہ جاتی، جسے اکیلے ڈر لگتا تھا۔ ساری رات بخار سے جلتی رہتی، مگر مجھے موقع نہیں ملتا جا کر دیکھ سکوں، نہ کبھی دوا دلا سکی۔ وہ خود بیمار ہوتی، خود ٹھیک ہو جاتی، جس نے بولنا چھوڑ دیا، میں سامنے جاتی تو خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہتی۔ ماں کہنا بھول گئی۔ ایک روز کہنے لگی، انسان کس عمر میں مرتا ہے، میں اب زندگی سے تھک گئی ہوں۔ میں تو گھبرا گئی، وہ زندہ بھی کس حال میں تھی، مگر مرنے کا سن کر میرا دل کٹ گیا تھا۔ میں نے رازداری سے ایک یتیم خانے کا پتہ کیا اور اپنی بیٹی کو چپ چاپ اس یتیم خانے میں داخلہ کروا دیا، مگر ان سے کہا بیٹی کا خرچہ بھیجتی رہوں گی، جوان ہونے تک خیال رکھو، پھر خود کو سنبھال لے گی۔ کچھ دن پہلے میرا دل اداس ہوا تو بیٹی کا پتہ کرنے یتیم خانے پہنچی۔ وہاں کے نگران نے کہا تمہاری بیٹی تو دوسرے روز مر گئی تھی۔ بیٹی کو روتے گھر چلی گئی، مگر اب دیکھا تو بیٹی زندہ تھی۔ وہ عورت اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ میڈیا والے افسوس سے اس عورت کی بیٹی کی حالت بتانے لگے تو مجھ پر جو اشفاق ہوا وہ مجھے اذیت کی گہری کھائی میں دھکیل گیا۔ اس بچی کی لاش دکھائی جا رہی تھی جو نہایت برے حال میں ایک گندے نالے میں سے ملی تھی۔ میڈیا والوں نے بتایا کہ بچی کے 3-4 روز پہلے مسلسل ریپ کیے جا رہا تھا اور اس کے مرنے پر اسے گندے نالے میں پھینک کر مجرم فرار ہو گئے۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر بیٹی کو پکارتی ان سے معافی مانگنے لگی، پچھتانے لگی۔ بچی کا باپ خاموش کھڑا تھا۔ پیدائش کے بعد اس بچی نے صرف ذلت جھیلی، ایسی بد نصیب تھی جسے نہ گھر والوں نے عزت دی، نہ باہر والوں نے سکون سے جینے دیا۔ وہ 12 سال گھٹن والے اسٹور میں رہی، پھر اسے یتیم خانے جا پہنچی جہاں بچیوں کو فراڈ کیا جاتا تھا۔ وہاں وہ مجھ جیسی جنگلی انسان کے ہاتھ لگی اور پھر میرے دوستوں کی درندگی جھیل کر مر گئی۔ اس بچی کے ماں باپ سے لے کر میرے دوستوں تک ہر انسان اس کا گنہگار تھا اور ہر موڑ پر سب نے اس انسانیت درجے کی اسے اذیت دی تھی۔ وہ مر گئی دنیا سے انجان۔ وہ معصوم لڑکی تو شاید جنت میں جا چکی تھی، مگر ہم اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے لیے باقی رہ گئے۔ میں اس روز کے بعد پاگل ہو گیا۔ راتوں کو سوتا ہوں تو چیخیں سنائی دیتی ہیں، ڈرتا ہوں قیامت کے روز۔ میرا گریبان پکڑ کر اس بچی نے سوال کیا تو کہاں جاؤں گا؟ میری حالت کس دیوانے جیسی ہو چکی تھی۔ تنہائی ہو یا رش کی جگہ مجھے چیخنے چلاتی بچی نظر آتی اور میں بھاگ کر پیچھا چھڑواتا ہوں۔ اب زندگی اتنی بے رحم لگتی کہ موت کی دعا مانگتا ہوں، مگر لگتا ہے سکون کی طرح موت بھی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ دوستو، ایسی کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔